دادا سائیں حویلی سے اما سائیں کا فون آیا تھا۔ وہ کچھ گھبرائی ہوئی لگی۔ مجھے پتہ نہیں بات کیا ہے، وہ کچھ بھی نہیں کہہ رہی تھی۔ میں نے مہرو کو ان کے پاس بھیجا تھا، اس نے ابھی تک کال نہیں کیا۔ پتہ نہیں کیا بات ہوگی جو وہ اتنا گھبرا گئی تھی۔ گاڑی کو کے قریب پہنچا تو دستگیر شاہ نے عباس شاہ کو دیکھتے ہوئے کہا، مہرو کے بارے میں اس نے سب کو کہا تھا ملانے، وہ لے کر جانے والا تھا، لیکن یہ حادثہ ہو گیا تو وہ اسے فارم ہاؤس میں چھوڑ کر دادا سائیں کے ساتھ شہر چلا گیا۔ شہریار شاہ کو لینے دستگیر شاہ گاڑی رکو۔ شہریار یوں سنجیدگی سے باہر دیکھ رہا تھا، سامنے درد پر لگے پوسٹر پر علی کی تصویر دیکھ کر وہ دستگیر شاہ سے کہنے لگا، شہری بھائی کیا ہوا؟ آپ نے مجھے گاڑی روکنے کا کیوں کہا؟ دستگیر شاہ نے اسے دیکھا جو دروازہ کھول کر باہر نکل رہا تھا، اسے باہر نکلتے ہوئے دیکھا۔ بادشاہ وہ بھی باہر نکلے۔ صبح کے 6 بج رہے تھے، وہ لوگ گاؤں میں اسی وقت پہنچے تھے۔ ابھی گاؤں والوں نے شاید یہ تصویریں نہیں دیکھی ہوں گی، اگر دیکھی ہوتی تو وہ سب اس وقت اپنے گھروں سے باہر ہوتے۔ یہ سب کیا ہے؟ شہریار بادشاہ نے غصے سے پوسٹر کو پھاڑتے ہوئے کہا، پتر میں علی عرف آتش بیگ نے جو فاطمہ کے ساتھ کیا تھا، اس کے ساتھ میرب کی سچائی بھی شامل تھی کہ کیسے اس نے غزنان شاہ کو پھنسایا تھا۔ وہ ان دونوں باتوں پر سخت مشتعل ہو گیا تھا۔ دستگیر شاہ، پتہ کرو یہ کس کا کام ہے، اور علی وہ اسٹیشن پر ہے کہ نہیں؟ تم لوگوں نے کہا تھا وہ جیل میں سزا کاٹ رہا ہے، پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ کیسے باہر آ کر اتنا بڑا گناہ کر سکتا ہے؟ اس کی بات پر دستگیر شاہ سائڈ پر ہوا اور پولیس اسٹیشن میں کال لگانے لگا، جو دوسری طرف اس کسی اہلکار نے اٹینڈ کیا۔ اچھا ہوا سر آپ نے خود کال کیا، ورنہ ہم کال سے آپ کو کال ملا کر تھک گئے، کیونکہ آپ کا نمبر بند آ رہا تھا۔ شاید آپ نے موبائل سوئچ آف کیا تھا، اس لیے ہماری کال آپ تک نہیں پہنچا۔ دراصل بات یہ ہے کہ علی بھاگ گیا ہے، اسے کسی بڑی حیثیت کے شخص نے جیل سے بھگانے میں اس کی مدد کیا ہے۔ ہم اسے کل سے ڈھونڈنے میں لگے ہیں، اگر وہ ملا تو آپ ہم کو بتا دیں گے۔ اہلکار کی بات سن کر دستگیر شاہ شہریار بادشاہ اور عباس شاہ کو دیکھنے لگا، جو بے چینی سے ادھر ادھر چکر کاٹ رہے تھے۔ اسے کیسے بھی کر کے ڈھونڈو اور اس بار اس کا فیصلہ ہم کریں گے، کوئی سرکاری قانون نہیں، وہ ہمارا گناہ گار ہے، سب سے بڑھ کر سالار شاہ کی بہن کا۔ وہ سخت لہجے میں کہنے لگا، پھر فون کاٹ کر وہ ان کی طرف بڑھا جو اس سے اپنی جانب بڑھتے ہوئے دیکھ خود بھی آگے بڑھے تھے۔ شہری بھائی، اس پوسٹر پر جو کچھ لکھا ہے وہ سب سچ ہے، یہاں تک غازی بھائی کے بارے میں بھی جو لکھا ہے وہ بھی آپ کی وہ خالہ کی بیٹی، وہ ایک بد کردار عورت تھی، اسی کی وجہ سے آج ہم یہ دن دیکھنے کو پڑ رہا ہے۔ دستگیر شاہ کی بات پر شہریار بادشاہ سچ میں ٹوٹ کر رہ گیا۔ وہ یکدم سے اسے لگا وہ ایک ساتھ دو بڑے دکھ کے بار کو سنبھال نہیں سکے گا۔ وہ جھکے کندھوں کے ساتھ خاموشی سے آگے بڑھا اور عباس شاہ کے سینے سے لا کر بری طرح سے رونے لگا۔ یہ میں نے کیا کر دیا دادا سائیں؟ میں نے اس وقت اپنے بچپن کے دوست اپنے بھائی پر یقین نہیں کیا، جس وقت اسے میری زیادہ ضرورت تھی، اور میں نے اس کا ساتھ دینے کی بجائے میں اسے شک کی نگاہ سے دیکھا۔ وہ میرے دکھ درد کے وقت مجھے سنبھالتا تھا، اور میں نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ میں نے اسے درد دیا اور اس پر یقین نہ کیا، اس پر کیا جسے میں اپنی بہن سمجھتا تھا۔ اس نے مجھے جھوٹ بول کر دھوکا دیا، اس بھائی کے خلاف مجھے کھڑا کیا جو مجھے دل سے چاہتا تھا۔ کیوں یقین نہیں کیا میں نے غازی پر؟ کیوں؟ وہ روتے ہوئے کہہ رہا تھا، جبکہ عباس شاہ آنکھوں میں آنسو لیے خاموش کھڑے تھے۔ دادا سائیں، اب میں کس منہ سے اس سے جا کر معافی مانگنے؟ کس منہ سے؟ اب وہ بہت شرمندگی محسوس کر رہا تھا، اور یہ سوچ کر اسے خود پر غصہ آ رہا تھا کہ کیوں وہ اس وقت اتنا گرا تھا۔ یہ شاید میری نفرت کی سزا ہے، میں نے اپنی بھائی کو دکھ دیا اور بدلے میں مجھے اپنے عشق سے ہمیشہ کے لیے اللہ نے جدا کر دیا۔ یہ تکلیف جو میرے دل میں ہے، یہ میرے وہ الفاظ ہیں جو میرے منہ سے اس وقت نکلے تھے جب میں نے ایک بے قصور پر الزام لگایا تھا، اسے بڑے مجمع میں زانی کہا تھا۔ عباس شاہ کے سینے سے لگے وہ نم آواز میں کہہ رہا تھا، میری بچی پتہ نہیں کہاں ہوگی، اور اس نے اتنا بڑا قدم کیوں اٹھایا ہوگا، اور سخت نگرانی کے باوجود بھی وہ یہاں سے نکلی کیسے؟ اما سائیں مہرو کو دیکھتی ہوئی بولی، اما سائیں آپ فکر مت کریں، وہ جلدی ڈھونڈ لیں گے اسے، ہو سکتا ہے وہ دور نہیں گئی ہو، یہی آس پاس ہی ہو، شہر تو وہ نہیں گئی ہوگی، ہمیں پتہ ہے کیونکہ رات کو شہر جانے والی گاڑیاں نہیں ملتی، مہرو نے کہا۔ اما سائیں تبھی شہریار بادشاہ اندر داخل ہوا اور ان کے سینے سے لگ کر بچوں کی طرح رونے لگا۔ پیچھے دستگیر شاہ اور عباس شاہ بھی روم میں داخل ہوئے۔
अम्मा साईं मुझे माफ़ कर दे, मेरी वजह से हमने सलार को और गाजी को खो दिया है, और अब फातिमा बहन को भी। वो रोते हुए उनसे कहने लगा, जो पहले से ही रोई जा रही थी, आप लोग फिक्र मत करें, हम जल्द फातिमा को ढूंढकर हवेली में वापस ले आएंगे। शहरी बाई, मैं गाजी बाई को भी यहाँ बुलाने के लिए मनाता हूँ। उनकी बेगुनाही हमें सब गांव वालों को इन्हीं के सामने बताना होगा, वरना ये इनके लिए सबसे बड़ी नाइंसाफ़ी होगी। दस्तगीर शाह ने अम्मा साईं को फातिमा के ऊपर हुए जुल्म का नहीं बताया, वरना वो ये बात बर्दाश्त नहीं करती और सदमे में चली जाती। वो आगे बढ़कर इनसे कहने लगा, दस्तगीर बच्चे, फातिमा बच्ची ने आहर को क्यों इतना बड़ा कदम उठाया होगा, वो तो समझदार बच्ची थी। अम्मा साईं की बात पर वो जब से सुरख होती आंखों को उनके ऊपर से तेज़ी से हटाकर दूसरी जानब देखने लगा। महरू जो उसे ही देख रही थी, उसे इस तरह करते हुए देख वो समझ गई कि बात संगीन है। अम्मा साईं, आप फिक्र मत कर, जब हम उसे वापस लाएंगे तो आप खुद ही उससे पूछ लेना ये बात कि उसने ये बेवकूफ़ी क्यों की होगी। वो नम आंखों से नहीं देखते हुए बड़ी आवाज़ में कहने लगा, भला वो इनसे ये कैसे कह सकता था कि वो ये बेवकूफ़ी की वजह से नहीं, बल्कि अपने ऊपर उठने वाली उंगलियों तमसहर उड़ाती नज़र से बचने के लिए वो डर के मारे यहाँ से भागी है। हॉस्पिटल में उसका आज तीसरा दिन था। गजनाज साईं उसे सिर्फ डॉक्टर की हदायत की गई दवाइयाँ और खाना खाने को वही खाना देता था जो इसकी सेहत के लिए डॉक्टर ने लिख कर दिया था, जिसकी वजह से नूरे हरम बहुत उकता चुकी थी। अभी भी वो सामने बैठे अपने शाह साईं को बुसोर को देख रही थी, जो उसके लिए फल काट रहा था। उसकी नज़रें वो अच्छे से महसूस कर सकता था। शाह साईं, प्लीज़ एक बार हमें बर्गर पिज़्ज़ा खाने दें, प्लीज़ एक बार, उसके बाद हम आपसे कुछ भी नहीं मांगेंगे, और साथ में चॉकलेट भी। वो इसकी तरफ देखती हुई बोली, नहीं हरगिज़ नहीं, आपको सिर्फ दलिया और सूप मिलेगा और कुछ भी नहीं। वो सख्ती से उसे मना करता फल प्लेट में सजा कर उसके आगे रख चुका था। ये क्या बात हुई, क्या हम आपकी गुस्ताख लड़की नहीं हैं, हाँ, जो आप हमारे साथ इस तरह दुश्मन की तरह पेश आ रहे हैं। वो आगे को खिसक कर उसके मजबूत कंधों को पकड़कर शदीद गुस्से में आकर बोली, नहीं गुस्ताख लड़की, अभी ये चीज़ें आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं हैं, आप सिर्फ सूप और फल वगैरह खाएंगी, समझिए आप। वो सेब उसके मुंह में डालता संजीदगी से कहने लगा। नूरे हरम उसकी बात पर उसके चेहरे को थाम कर उसे बेबाक निगाहों से देखने लगी। वो इस तरह इसलिए कर रही थी ताकि वो शर्मा जाए, लेकिन वो भूल चुकी थी कि अब वो मासूम नहीं रहा है, उसने उसे खुद मुकम्मल बिगाड़ दिया है। नहीं, हमें हरगिज़ पिज़्ज़ा नहीं, हमें बर्गर पिज़्ज़ा खाना है। शाह साईं, अगर आपने वो ऑर्डर नहीं किया ना, तो हम आपको सारी रात सोने नहीं देंगे। फिर हमसे ना कहिएगा कि हमारी गुस्ताख लड़की ने ये हमारे साथ अच्छा नहीं किया है। शरारत से एक आंख दबाकर वो बोली। गजनाज साईं उसकी बेबाकित अरूज पर देख मानीहेजी से मुस्कुराया। वो जानता था कि वो क्यों ऐसा कर रही है। गुस्ताख लड़की ये तरीका अब हम पर नहीं काम आएगा। अब हम आपकी बातों में फंसने वाले नहीं हैं। हम वो गजनाज शाह नहीं रहे जिसे आप अपनी शर्माती शरारतों से शुरू किया करती थी, बल्कि अब हम ऐसे गजलां शाह बन चुके हैं जो आपको शुरू करने की सलाहियत रखते हैं। वो इससे अपने ऊपर गिरा कर उसकी थोड़ी को छाती से पकड़ कर उसे देखते हुए गंभीर आवाज़ में कहने लगा। नूरे हरम जो इसके साथ फ्लर्ट कर रही थी, उसे पटरी से उतरते हुए देख उसके सीने से अपने दोनों हाथ आकर उसने उससे शिद्दत से पीछे धक्का दिया और खुद उसके ऊपर झुकी। उसकी नज़दीक की और खुशबू इस वक्त उसका दिल मचलने पर मजबूर हो गया उसकी आगोश में खोने के लिए, मगर जब उसकी नज़र सामने उसकी कमीज़ के जेब से झांकते हुए मोबाइल पर पड़ी तो वो पूरी सरार मुस्कुराहट होंठों पर सजा कर उसके लब के ऊपर अपने लब रख कर हाथ उसकी जेब की जाने बढ़ाने लगी। वाह शाह साईं, आपने मोबाइल लिया है और हमें बताया तक नहीं, कमाल है आपने मुझे तो भनक तक नहीं पड़ने दिया। बहुत बड़े छुपे रुस्तम निकले। वैसे इसमें आपकी मुरीदनियों का नंबर तो नहीं है ना? उसे झटके से दूर करते वो मोबाइल उसकी आंखों के आगे लहराती हुई शरारत से चहकती हुई बोली। गजलां साईं उसके हाथ में अपना मोबाइल देख हका बका रह गया। नूरे हरम तो जल्दी फूड पांडा से पिज़्ज़ा और बर्गर ऑनलाइन ऑर्डर करने के लिए प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करने लगी और डाउनलोड होते ही उसने सभी कार्रवाई मुकम्मल करते ही ऑर्डर किया। गजलां साईं उसे मोबाइल में लगे हुए देख आगे बढ़ा और नूरे हरम उसे आगे बढ़ते हुए देख तेज़ी से फूड पांडा ऐप ऑन करती तेज़ी से गैलरी खोल बैठी, जबकि गजलां साईं गुस्से से उसके हाथ से मोबाइल छीन का उसको सहती से घूरने लगा। ये क्या कर रही थी आप गुस्ताख लड़की? गैलरी ओपन देख वो नासमझी से उसे देखने लगा, क्योंकि गैलरी में कुछ भी नहीं था
وہ یہ موبائل صرف عالمدار سے رابطہ کرنے کے لیے استعمال کر رہا تھا۔ شاہ سائیں آپ ایسے کیوں گھبرا رہے ہیں؟ کہیں آپ ہم سے چھپ کر کسی اور سے فلرٹ تو نہیں کر رہے تھے؟ اگر ایسا ہے تو ہم اس چڑیل کو اور آپ کو جان سے مار دیں گے۔ وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے اب شدید غصے سے بولی۔ غزنہ سائیں اس کی جانب پر مسکرا کر اسے چڑیل نظر سے دیکھنے لگا۔ ہاں نا، ہم اس وقت بھی اسی سے باتیں کر رہے تھے گستاخ جان، یہ دیکھیں۔ شریر نظر سے اس کے غصے سے سرخ چہرے کو دیکھ موبائل کیمرہ آن کرتے ہوئے اسکرین کو اس کے آگے کرتا وہ معنی حیثیت سے کہنے لگا۔ تو نور حرم اسکرین پر اپنی ویڈیو بنتے ہوئے دیکھ نظریں اس پر ٹکا کر اسے دیکھنے لگی۔ یہ ہے ہماری گستاخ بیوی جسے ہم فری ہو رہے تھے کب سے اور فلرٹ بھی کر رہے تھے۔ پہلے بھی ہمیں کسی نے اپنی خوبصورتی سے متاثر نہیں کیا تھا اور اب بھی کوئی نہیں کر سکتا، کیونکہ ہماری گستاخ بیگم کی خوبصورتی نے ہمیں دیوانہ بنا دیا ہے، تو ہمیں اب کوئی بھی خوبصورتی اپنی طرف نہیں کھینچ سکتی ہے۔ وہ اسکرین سے نظریں ڈالے نور حرم کے رخسار کو چھوکا معنی حیثیت سے کہنے لگا۔ تو نور حرم اس کی شرارت پر شدید غصے میں آ کر اس کے مضبوط کندھوں پر مکہ مار کر اسے دیکھنے لگی۔ شاہ سائیں آپ نا بہت بڑے بدتمیز گستاخ بنتے جا رہے ہیں، آپ کو ڈیل دینا پڑے گا ورنہ آپ ہاتھ سے نکل جائیں گے۔ وہ اس کی نگاہوں آنکھوں میں دیکھتی غصے سے بولی۔ تبھی وہاں ایک ڈیلیوری بوائے نے آ کر دروازہ نہ کیا تو دونوں اس کی طرف ایک ساتھ دیکھنے لگے۔ کیا گستاخ پیر صاحب آپ ہیں؟ ڈیلیوری بوائے نے غزنہ سائیں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے پوچھا تو غزنہ سائیں اسے ناسمجھی سے دیکھنے لگا، پھر بے ساختہ نظر چہرہ جھکا کر اپنی ہنسی روکتی اس طوفان کی جانب اس نے کیا جو سب سے کہہ کر رکنے کی کوشش میں مشغول تھی۔ نہیں۔ غزنہ سائیں نور حرم کو سخت نظر سے دیکھتے سب کی لہجے میں اس ڈیلیوری بوائے سے بولا، کیا مطلب ہے آپ کا سر؟ ہمیں آرڈر تو یہیں سے کسی نے کیا تھا، ایڈریس ہمیں یہیں کا دیا گیا تھا، آپ کیسے منہ کر سکتے ہیں سر؟ وہ ڈیلیوری بوائے نے سخت تیوریاں چڑھا کر غزنہ سائیں کو گھورتے ہوئے کہا تو نور حرم اس ڈیلیوری بوائے کے غصے سے کہنے پر وہ اس بوائے کو گھورنے لگی۔ بھلا وہ کیسے برداشت کر سکتی تھی کہ کوئی اس کے پیر سائیں کو اس طرح گھورے؟ آپ اپنے کسٹمر سے اس طرح بدتمیزی سے پیش آتے ہیں، میں کمپلین کروں گی آپ کے خلاف، آپ کا تو میں ریویو بھی غلط دوں گی۔ نور حرم نے غصے سے کہا تو وہ ڈیلیوری بوائے ڈرنے لگا اور پیزا برگر کے باکس آگے بڑھا کر نور حرم سے کہنے لگا، پلیز میم آپ میری شکایت مت کریے گا ورنہ میری جاب چلی جائے گی، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ہمارا گزر بس اسی سے ہوتا ہے، میں معذرت کرتا ہوں آپ سے سر، آئی ایم سوری، پلیز میم کو سمجھائیے وہ میرے خلاف غلط ریویو نہ دے پلیز۔ اچانک سے وہ غزنہ سائیں کے پیر پکڑ کر روتے ہوئے کہنے لگا تو نور حرم کو اس پر ترس آیا۔ اچھا ٹھیک ہے، ہم نہیں کرتے شکایت، یہ لو پیمنٹ۔ وہ اس سے کہتی آگے بڑھی اور غزنہ سائیں کی جیب سے 2000 کا نوٹ نکال کر اسے دیتی ہوئی بولی۔ تو وہ ڈیلیوری بوائے پیمنٹ لے کر وہاں سے چلتا، ورنہ شاہ سائیں شرافت سے ہمیں ہمارے برگر اور پیزا واپس کر دے ورنہ ہم آپ کو چھوڑیں گے نہیں۔ نور حرم پیزا اور برگر کے باکس لیے خوشی سے انہیں کھولنے لگی، لیکن غزنہ سائیں نے آگے بڑھ کر سنجیدگی سے اس سے وہ باکس لیے اور خاموشی سے روم سے باہر نکلنے کے لیے آگے بڑھے، لیکن نور حرم آگے بڑھی اور اسے کندھے سے پکڑ کر روک گئی۔ نہیں، آپ خاموشی سے فروٹ کھائیے، یہ چیزیں جب تک آپ مکمل طور پر ٹھیک نہیں ہو جاتی میں نہیں لینے دوں گا آپ کو، غصہ لڑکی۔ غزنہ سائیں نے سنجیدگی سے کہہ کر قدم کمرے سے باہر نکالے، جبکہ وہ وہی کھڑی اسے جاتا ہوا شدید غصے سے دیکھنے لگی۔ آج دوسرا دن ہے، ہماری بچی کا ابھی تک پتہ نہیں چلا، پتہ نہیں ہماری بچی کے ساتھ ایسا کیا ہوا تھا جو اس نے ایسا بڑا قدم اٹھایا جس میں سوائے بدنامی کے کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر یہ خبر باہر چلے گی کہ شاہ حویلی کی بیٹی حویلی سے بھاگ گئی ہے تو کیا ہوگا؟ دستگیر شاہ کب سے اماں سائیں کو دلاسا دے رہے تھے، آج فاطمہ کے ساتھ ہوئے حادثے کا دوسرا دن تھا اور ان سب نے مل کر سندھ کے ساتھ ساتھ پورا پاکستان کو ایک کر دیا تھا اسے ڈھونڈتے ہوئے، لیکن وہ پتہ نہیں کس کونے میں جا چھپی ہے کہ انہیں مل ہی نہیں رہی ہے۔ اماں سائیں غصے سے کام لے، کسی کو کچھ پتہ نہیں چلے گا، ہم ہیں نا؟ وہ انہیں کندھوں سے پکڑ کر بولا۔ بیٹے کیسے حوصلہ کرے، جب بچے ٹوٹ جاتے ہیں نا تب والدین کو بہت تکلیف ہوتی ہے، اور جب بچے کھو جاتے ہیں تو والدین کی زندگی جیسے ختم ہونے لگتا ہے، اس وقت بھی ہمارا یہی حال ہے، اگر ہمیں ہماری بچی نہیں ملی تو ہم مر جائیں گے۔ وہ روتی ہوئی بولی، اماں سائیں فاطمہ جلد ہمارے پاس ہوگی، یہ وعدہ ہے ہمارا آپ سے، بس آپ ہمت سے کام لیں، اگر آپ ٹوٹ جائیں گی تو فاطمہ کو سہارا کون دے گا، اس کے درد کو کون سنے گا؟ وہ اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے ان سے کہنے لگا۔ محروسہ جو اندر داخل ہو رہی تھی اس کی آواز باری محسوس کر کے وہ آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھنے لگی۔
جو ضبط سے اپنے آنسو کو پھسلنے سے روک رہا تھا، لیکن آنسو تھے کہ ضدی بچے کی طرح بہہ رہے تھے۔ وہ سوچنے لگی، ہو نہ ہو بات بہت بڑی ہے جو اس سے چھپایا جا رہا ہے، بلکہ اماں سائیں سے بھی، شاید ضرور کچھ ہے جو آپ ہم سے چھپا رہے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد وہ اماں سائیں کو دوائی دینے کے بعد ان کے روم سے باہر نکلی تو محروسہ نے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا، نہیں مہرو، ایسی کوئی بات نہیں، بس ہم فاطمہ کی وجہ سے پریشان ہیں۔ وہ پتہ نہیں کہاں گئی ہوگی، اس کے ساتھ کچھ غلط نہ ہوا ہو، یہی سوچ کر بہت ٹینشن ہوتی ہے۔ وہ اس سے فاطمہ کے ساتھ اس رات ہوئے ظلم کی بابت نہیں بتانا چاہتا تھا، بلکہ حویلی کی عورتوں سے وہ سب مرد یہ بات چھپا رہے تھے۔ نہیں، ہمیں لگ رہا ہے بات بہت بڑی ہے جو آپ ہمیں بتانا نہیں چاہتے۔ اس سنجیدگی سے اسے دیکھتے ہوئے بولی، محروس، سچ میں بات بہت بڑی ہے جو ہم آپ سب سے چھپانا چاہتے ہیں۔ خدا کے لیے ہمیں مجبور نہ کرے، ہم آپ کو نہیں بتا سکتے۔ وہ اسے کندھوں سے تھام کر نم آواز میں کہنے لگا تو اس کی بات پر محروس شاہ نے اس کی بھیگی آنکھوں میں دیکھا، ڈرو مت، تمہیں درد بالکل بھی نہیں ہوگا۔ وارڈ بوائے کی انگلیاں اس کی نازک گوری کلائیوں سے ہو کر اوپر کی جانب تیزی سے بڑھ رہی تھی۔ وہ معصوم اس کے چھونے پر خوف سے لرز رہی تھی۔ پتہ ہے، جب میں تم جیسی لڑکیوں کو مجبور دیکھتا ہوں نہ تو بڑا خوش ہو جاتا ہوں۔ یہ جاب بھی میں تم جیسی زیادتی کا شکار ہونے والی لڑکیوں کی وجہ سے جوائن کیا ہے۔ قسم سے، تم جیسی زیادتی کیس والی لڑکیوں کو چھونا بھی بڑا مزیدار ہوتا ہے۔ ایک ہاتھ اس کے کندھے پر اور دوسرا اس کی گردن سے نیچے سفر کر رہا تھا۔ فاطمہ کی آنکھیں اتنی زیادتی پر بڑھ رہیں۔ ویسے تمہارے ساتھ کس نے کیا ہے؟ کیا تمہارے عاشق نے یا پھر کسی راہ چلتے نے؟ اس کی انگلی کو وہ اپنے جسم پر حرکت کرتے ہوئے محسوس کرتی وہ بے بس نظروں سے دروازے کی طرف دیکھنے لگی۔ اس میں ہمت نہیں تھی اسے روکنے کی، بلکہ اس کی ہمت اس انسان نے چھین لی تھی جس پر شاہ حویلی والوں کو مان تھا۔ اس کے حلق سے ایک سسکاری نکلی تو اس کی سسکاری سن کر مقابل حبیث انسان کمینگی سے مسکرایا۔ تبھی پیچھے سے کسی نے اس کی گردن کو اپنی مضبوط گرفت میں جکڑا تو وہ درد کی شدت سے چیخ اٹھا۔ ہاؤ ڈیئر یو، تمہاری ہمت کیسے ہوئی اسے چھونے کی؟ ہاں؟ فاطمہ اس شور پر اپنی سیاہ رونے کی وجہ سے سر ہوتی آنکھیں کھول کر سامنے کے منظر کو آنکھیں پھاڑ کر دیکھنے لگی۔ سردار حیدر خان تو پاگل ہو گیا تھا اس وارڈ بوائے کی نازیبا حرکتوں کی وجہ سے۔ وہ غصے سے اس وارڈ بوائے کو اپنی ٹھوکروں پر رکھ کے بری طرح سے مار رہا تھا۔ تو تم یہ جاب اس لیے کر رہے ہو تاکہ تم اپنی ہوس کو مجبور اور بے بس لڑکیوں کو ہاتھ لگا کر پورا کر سکو، ہاں؟ وہ اس کی باتیں سن چکا تھا، بلکہ فاطمہ ڈر کے مارے ہل بھی نہیں پا رہی تھی۔ وہ سہم کر اسی طرح لیٹی ہوئی تھی۔ تبھی وہاں ڈاکٹر حاتم خان اور ڈاکٹر عروہ خان بھاگتے ہوئے آئے۔ ڈاکٹر عروہ خان نے آ کر ڈری سہمی فاطمہ سنبھالا، جبکہ ڈاکٹر حاتم خان نے اپنے غصے سے پاگل ہوتے بھائی کو جو اس سے وارڈ بوائے کو مار رہا تھا، ریلیکس۔ وہ ڈر کے مارے بری طرح سے سسکیاں لے رہی تھی اور لرز رہی تھی۔ ڈاکٹر عروہ نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، جبکہ حیدر خان کو اس کے لیے کسی کو مارتے ہوئے دیکھ اس لمحے اس نے اپنے دل میں اس لڑکی کے لیے نفرت محسوس کیا۔ بظاہر وہ اسے نرمی سے دیکھ رہی تھی، لیکن دل میں اسے سختی کرنے پر شدت سے اکسا رہا تھا، کیونکہ اس کی وجہ سے اس کا ہونے والا شوہر اس سے دور ہوتا جا رہا تھا۔ سردار حیدر خان، کنٹرول یور سیلف، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ ڈاکٹر حاتم خان نے شدید غصے سے اسے دور کرتے ہوئے کہا۔ اپنے اس ورکر سے پوچھو کہ اس نے کیا کیا ہے۔ وہ شدید غصے سے وارڈ بوائے کی جانب دیکھتے ہوئے چیخا جو زخموں سے چور نیچے گرا تڑپ رہا تھا، کیا کیا ہے اس نے جو تم اتنے ہائپر ہو گئے تھے، ہاں؟ ڈاکٹر حاتم خان کی بات پر وہ سخت نظروں سے نیچے گرے وارڈ بوائے کو گھورنے لگا۔ یہ جہاں پہلے سے ہی درندگی کا نشان بنی معصوم لڑکیوں کا فائدہ اٹھا رہا تھا، یہ اس لڑکی کے ساتھ وہی سب کرنے والا تھا جس کا شکار وہ پہلے ہوئی تھی۔ وہ شدید نفرت سے کہتا ایک زوردار ٹھوکر نیچے گرے وارڈ بوائے کو مارتا اب کے شدید غصے سے فاطمہ کو گھورنے لگا۔